من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا کرم اور اس کا انعام اور احسان، اس نے اپنی رحمت اور مہربانی سے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اپنی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کا مہینہ یہ عطا کیا، رمضان المبارک کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لے جنہیں وہ اس مہینے کے اندر گناہوں سے پاک و صاف کر کے، جہنم سے آزاد کر کے جنت الفردوس عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جس آدمی کو قیامت کے دن جہنم میں جانے سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، تو وہ شخص کامیاب ہے۔ یہ حقیقی کامیابی ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ ہمارے ہاں تو کامیابی اور کامرانی کا معیار یہ ہے کہ اگر انسان غریب ہو، تنگ دست ہو، کہیں سے مال اور دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہے۔ بے روزگار ہو، اچھا سا روزگار مل جائے، ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہے۔ بغیر کسی ملازمت کے تھا، کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تھا، کسی اچھی جگہ پر سروس مل جائے، جاب مل جائے، ملازمت مل جائے، ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہے۔ پہلے جھوپڑی میں رہتا تھا، مکان آ گیا، کچا تھا پھر پکا بنا لیا، پکا تھا تو پھر کوٹھی بنا لی، بنگلہ بنا لیا، کسی اچھی سوسائٹی میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پراپرٹی عطا کر دی، گاڑیاں، بینک بیلنس اور مال و دولت، تجارت، بزنس، دنیاوی اعتبار سے کوئی عہدہ، کوئی رتبہ، مرتبہ، مقام مل جائے، ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہے۔ یہ میری اور آپ کی نگاہ میں کامیابی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی کیا ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جس آدمی کو قیامت کے دن جہنم میں جانے سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، تو وہ شخص کامیاب ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ جہنم کا منظر دکھایا گیا تھا، پھر آپ نے اپنے صحابہ کو بھی بتایا تھا، اور ساتھ ہی فرمایا تھا کہ انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کیا کرو۔ اور صرف یہی نہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی مقام پر فرمایا واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو جہنم کی اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو پتھروں تک کو بھی جلا کے رکھ دے گی۔ صرف یہی نہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، اس کی کوشش کرو۔ تو یہ بچنے کے لیے ایک تو ہمیں دعائیں سکھلائی گئی، یہ دعا ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم اجرنی من النار۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من قال حین یصبح وحین یمسی 7 مرات او 10 مرات، کہ جو شخص صبح بھی اور شام کو بھی 7 دفعہ یا 10 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، فاجارہ اللہ من النار، تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ اپنے اس بندے کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبر سے، جہنم کے عذاب سے بچنے کی، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ایسے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ہی پریشان حالت میں آئے، کمزور سے، لاغر سے، بیمار سے۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنت وبعدت من النار، کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس عمل کو اختیار کر کے جہنم میں جانے سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی کوشش ہوتی تھی، ایسے اعمال۔ اور میرے بھائیوں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک دفعہ جہنم دکھائی، اور واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے مجمع میں بالخصوص آ کر یہ بات کہی کہ انی رأیت اکثر اہلها النار النساء، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ہے۔ وہ پریشان ہو گئیں، کہنے لگے کہ بما یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے جہنم میں ہم عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ یکثرن اللعن، لعنت، ملامت، گالی گلوچ اور اس انداز کے معاملات ان کے بڑے زیادہ ہیں، جس وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گی۔ اور دوسری فرمایا یکفرن العشیر، خامد کی ناشکری اور نافرمانی کرتی ہیں۔ انہوں نے غور کیا، واقعی یہ کمی کوتاہی موجود تھی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول پھر جہنم کی آگ سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تصدقنا ولو من حلیکن، کہ تم صدقہ کرو، اللہ کا دیا ہوا مال اور اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور کچھ بھی نہیں ہے تو من حلیکن، اپنے زیور ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ جہنم کی آگ سے بچو اگر سے اور کچھ نہیں تو کھجور کا ایک شق ہی کیوں نہ ہو۔ شق کہتے ہیں آدھے حصے کو، آدھا انسان خود کھا لے، آدھا کسی اور کو کھلا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک خاتون آئی، دو اس کے ساتھ بچیاں تھیں، وہ کہنے لگی کہ بھوکے ہیں پیاسے ہیں کچھ نہیں کھایا۔ میں نے کھجور جو ہے نا وہ اٹھائی، 2 دانے ملے، میں نے آ کر دے دیے۔ اس عورت نے خود نہ کھایا، ایک اپنی بچی کو ایک کو کھلا دیا، دوسرا دوسری کو کھلا دیا، مگر بچے پھر بھی بھوکے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس ماں نے تو کچھ نہیں کھایا، میں گئی ایک اور دانہ لے کے آ گئی، وہ دانہ اس کو دیا، اس نے آدھا خود، آدھا ایک بچی کو کھلا دیا، دوسرا آدھا بھی پھر خود نہ کھایا۔ پھر لے آئی، پھر بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تشریف لائے تو بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا من اہل الجنہ، یہ عورت ایک جنتی عورت ہے، اپنے بچے کو کھلا دیا بھوکے اور پیاسے ہونے پر۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یتیموں کو، قیدیوں کو، مسافروں کو، پردیسیوں کو اس انداز میں اپنا کھانا کھلاتے ہیں۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، کوئی جزا، کوئی سزا، کوئی بدلہ، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے برے عذاب سے ان لوگوں کو بچا دیتا ہے۔ ہمیں دعائیں بھی کرنی ہیں، اللہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کا یہ مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اعمال اور عبادات ایسے کہ روزہ بھی ہے یہ جہنم سے بچانے والا، الصیام جنۃ، یہ ڈھال بن جائے گا قیامت کے دن۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح انداز میں اپنا دین سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے، اور ہم سب کے ماں باپ کو، والدین کو، عزیز و اقارب کو، لواحقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دے، جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ جزاکم اللہ۔